السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک قریب آتے ہی اہل ایمان بالخصوص وہ حضرات اور خواتین کہ جو رمضان مبارک کے انتظار میں تھے اور رمضان مبارک کے حوالے سے انتہائی احساس اور فکر مندی کا دل رکھتے ہیں، تو ایک سوال ان کی طرف سے اہل علم اور اللہ والوں سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے حوالے سے ایسی ہدایات، ایسی نصائح اور ایسی ترتیب بتائی جائے کہ جس سے ہمارا رمضان خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ گزرے اور اس رمضان مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا خوب سے خوب حاصل کر سکیں اور ہمارا رمضان قیمتی بن جائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان کے بدلے میں ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائیں اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا اور اس سے چھٹکارے کا پروانہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیں۔ یہی سوال حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اور ہمارے بعض احباب نے جب کیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ آج میں انہی کی باتیں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ فکر، یہ احساس اور رمضان کو قیمتی بنانے کا جو جذبہ ہے، سب سے پہلے تو اس پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ یہ بزور بازو حاصل نہیں ہوتا، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم مہینے اور اپنے مہمان کے آنے سے پہلے کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت اور اس کی قدردانی کے جذبات اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ اس فکر پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور دوسری بات فرمایا کہ بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے حوالے سے فکر تو رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو وہ عمل میں سستی دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے میں اور فکر کرنے میں تو وہ بہت آگے تھے، لیکن جب کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع آیا، گناہوں سے بچنے کا موقع آیا، تو اس میں وہ نیکی کی کوشش میں بھی پیچھے رہے اور گناہوں سے دور رہنے میں بھی پیچھے رہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جہاں یہ فکر بہت مبارک ہے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس فکر کے مطابق جو عملی صورتحال ہے اس کو بھی درست کرنا ضروری ہے کہ عملی میدان میں بھی اپنے آپ کو آگے آگے رکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے حوالے سے عام طور پر ہمارے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہم کثرت عبادت بجا لائیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی نقل کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو سب سے عظیم عمل ہے وہ ہے روزہ۔ اس کا اہتمام تو ہر مسلمان کو کرنا ہے، اس لیے کہ وہ فریضہ ہے، اور تراویح جو کہ سنت مؤکدہ ہے اس کا اہتمام بھی ہر مسلمان مرد و عورت کو کرنا ہے۔ لیکن ان عبادات کے بعد جو بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو فرمایا کہ رمضان مبارک میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر کثرت بھلے نہ ہو،
لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام وہ بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان بڑے سے بڑی اللہ کی عبادت کر رہا ہو لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے رمضان مبارک میں نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی فرماتے تھے کہ جو گناہ ہیں ان کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور جو اس کی سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، نیکی کرنے پر جیسے اجر و ثواب بڑھایا جا رہا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے پر سزا بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں زیادہ نیکیاں کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے کہ خوب سے خوب اس کی ترغیب دی گئی کہ خوب سے خوب نیکیاں کرو۔ لیکن اس سے زیادہ جو ضروری ہے، جو رمضان مبارک کا مقصد ہے، وہ یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اب جیسے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر خدا نخواستہ غیبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ اس کے سارے روزے کے ثواب کو ضائع کر دے گی۔ تو اسی طرح رمضان مبارک میں گناہوں کو کرنا یہ ساری کی ساری عبادات کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اب رمضان مبارک میں گناہوں سے جب بچنے کا انسان اہتمام کرتا ہے، یہی چیز اس کو غیر رمضان میں بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے ہی اللہ پاک اس کا سال گزارتے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں زیادہ نیکیاں کرنے کے مقابلے میں اہتمام کے ساتھ گناہوں سے اجتناب، یہ اصل رمضان مبارک کی فکر ہے۔ ہاں ماشاءاللہ گناہوں سے بھی بچا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نیکیاں بھی اختیار کی جا رہی ہیں، تو اس کی ترتیب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، رمضان مبارک میں سحری کا اہتمام کرنا قرآن و سنت میں اس کی باقاعدہ ترغیب دی گئی۔ اب فرمایا کہ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو آپ سب سے پہلے جو ہے اس نیت سے اٹھیں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں تہجد کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سحری کا بھی اہتمام کریں گے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یاد ہے کہ جب بچپن میں سحری فرمایا کرتے تھے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیداری کے بعد سب سے پہلے ورزش فرماتے اور اس کے بعد تہجد کا اہتمام فرماتے اور اس کے بعد سحری تناول فرماتے، اور سحری تناول فرمانے کے دوران وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہتمام اور شوق سے سنا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد فضائل رمضان میں سے کچھ تعلیم ہوئی، اور اس کے بعد سب لوگ سو جاتے تھے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے سارے ساتھی مدرسے کے سب طلباء اکرام وہ سب بیدار ہوتے، اور اشراق کا، چاشت کا اور صلاۃ الحاجات کا اہتمام ہوتا، اور پھر جو ہے وہ ظہر تک تقریباً قرآن کریم کی تعلیم ہوتی، اور ظہر کی نماز کے بعد ذکر اللہ کی مجلس، اور اس کے بعد عصر تک پھر آرام، اور عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے ہاں مدرسے میں یہ ترتیب ہوا کرتی ہے کہ درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ افطار سے پہلے بہت زیادہ دعا کا اہتمام فرمانے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور تا حیات ساری زندگی ہم نے دیکھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور مغرب کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر آرام فرماتے، اور پھر تراویح کے لیے، اور پھر تراویح کے بعد سے لے کر پھر تقریباً رات گئے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت اور درود شریف کا اہتمام، اور ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحفیظ القرآن میں تقریباً آدھ پون گھنٹے کی اور بعض اوقات 1 گھنٹے کی اجتماعی طور پر لمبی دعا ہوا کرتی تھی۔ تو رمضان مبارک کے حوالے سے یعنی کثرت عبادت بھی اس ترتیب پر ہو کہ اس سے پہلے گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور حفاظ اکرام کے لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نابالغ حفاظ ہیں تو وہ تراویح گھر میں سنانے کا اہتمام کریں، اور ان کے پیچھے نابالغ بچے ہی ہوں، اور یا پھر کم از کم وہ تراویح سننے کا اہتمام کریں، اور جو بالغ ہیں فرمایا کہ ان کو مسجد میں جگہ مل جائے یا جہاں پر جگہ مل جائے تو ان کو تراویح میں قرآن کریم سنانے کا
اور کم سے کم درجے میں قرآن کریم سننے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور رمضان مبارک کا ایک خاص عمل جو ہم نے اپنے اکابر اسلاف اور پھر بالخصوص حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں دیکھا کہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اس لیے کہ رمضان مبارک قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے دعا جیسی عبادت کا اہتمام، اس لیے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اور اللہ پاک کبھی بھی اس کے دامن کو اور اس کی جھولی کو خالی نہیں پھیرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مرادوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنی آخرت، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور اپنی آبرو کے لیے، اور جو بھی اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی مرض ہو، کوئی ٹینشن ہو، ان سب سے نجات کے لیے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے خوب نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ جہاں اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں گے، وہاں بندہ کو اور ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى